أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی پاک باز مخلوق جو ہر طرح کے گناہوں سے پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے، اور خالصاً اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرتے ہیں، شب و روز اللہ کی حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں، مختلف ان میں سے مختلف گروہ، مختلف ذمہ داریاں اپنائے ہوئے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو گناہوں کو تحریر کر رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو نیکیوں کو تحریر کر رہے ہیں، کوئی ایسا ہے جو روحوں کو نکال رہا ہے، کوئی ایسا ہے کہ جو جہنم کے اندر سزائیں دے رہا ہے، کوئی ایسا ہے جو اہل جنت کو سلام پیش کر رہا ہے، کوئی ایسے ہیں کہ اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ تم نے سبحان اللہ کہنا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو الحمدللہ کی تسبیح دی گئی، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو لا الہ الا اللہ کی تسبیح دی گئی، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ اکبر کی تسبیح دی گئی، کچھ ایسے ہیں جو شب و روز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور یہ اللہ کی پاک باز مخلوق جنہیں ہم فرشتوں کے نام سے جانتے ہیں، ان پر ایمان کیسے لانا ہے یہ تو انشاءاللہ اگلے جمعہ کے اندر ہم موضوع بیان کریں گے، اور بڑی اہم بات ہے اور بنیادی علم ہے، لیکن ہمیں نہیں ہوتا۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ آمنت باللہ، اللہ پر کیسے ایمان لائیں، اس کے رسولوں پر کیسے ایمان لانا ہے، فرشتوں اور کتابوں پہ کیسے ایمان لانا ہے، حالت ہماری یہ ہے کہ ہمیں یہ بنیادی علم جس کا سیکھنا فرض ہے یہ بھی نہیں معلوم۔ اس لیے انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ کے اندر اس اہم موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے، تاکہ آپ سب کو یہ تو معلوم ہو کہ اللہ پہ ایمان لانا کیسے ہے، رسولوں اور فرشتوں پہ ایمان کیسے لانا ہے، کتابوں پہ ایمان کیسے لانا ہے، آخرت پہ ایمان کیسے لانا ہے، تقدیر پہ ایمان کیسے لانا ہے،
تو یہ ساری انشاءاللہ ایمانیات بیان کریں گے۔ لیکن یہ فرشتے اتنے پاک باز ہیں، اور فرشتے یہ اہل ایمان اور صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ فرشتے اہل ایمان سے بھی محبت کرتے ہیں اور خصوصاً صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور اسی پہ ہی گفتگو کروں گا کہ صحابہ تو وہ ہے کہ جن سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، اور اہل ایمان بھی محبت کرتے ہیں۔ صحابہ سے دو گروہ کسی صورت محبت نہیں کریں گے، ایک کافروں کا گروہ اور ایک منافقین کا گروہ۔ یہ کسی صورت قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، منافق بھی صحابہ سے محبت نہیں کر سکتا، اور کافر بھی صحابہ سے محبت نہیں کر سکتا۔ یہ دو گروہ زندگی میں یاد رکھیے گا۔ جب بھی کوئی صحابہ کے خلاف زبان چلائے گا، یا وہ کافر ہوگا یا وہ منافق ہوگا۔ اہل ایمان، اہل اسلام اور مومن کبھی صحابہ کے بارے میں، چاہے وہ ادنا سے ادنا صحابی کیوں نہ ہو، اپنی زبان نہیں چلائیں گے۔ دو صحابہ کے گروہ کی آپس کی لڑائی بیان کر کے ایک کے اوپر فیصلے نافذ کرنا ہماری اوقات نہیں ہے، ہماری حیثیت نہیں ہے، ہمارا وہ مقام و مرتبہ نہیں ہے، ہمارا وہ عظمت اور شان نہیں ہے کہ ہم ان کے فیصلے آج کریں بیٹھ کے۔ وہ فیصلے ہو چکے، قرآن نے کر دیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی۔ معاملہ قیامت کے روز اللہ خود ہی حل کرے گا۔ فرشتے پیار کرتے ہیں صحابہ سے، اہل ایمان سے، مومنوں سے، مسلمانوں سے پیار کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح البخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی، دیکھیں اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، اور جس سے اللہ محبت کرے اس جیسا تو مقام ہی کسی کا نہیں ہے۔ اللہ کیسے محبت کرتے ہیں اور فرشتے کیسے کرتے ہیں، سنیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب محبت کرتا ہے تو فرشتوں کو نہیں، فرشتوں کے سردار کو، جبریل امین کو بلاتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ فلاں ابن فلاں سے میں محبت کرتا ہوں، میں پیار کرتا ہوں، میرے فرشتوں تم بھی اس سے پیار کرو۔ جبریل کو حکم ہوتا ہے، جبریل بھی اس بندے سے پیار کرنے لگ جاتا ہے۔ پھر جبریل اعلان کرتا ہے، پورے آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر آسمان میں موجود فرشتوں، فلاں بندے سے اللہ پیار کرتا ہے، میں جبریل بھی پیار کرتا ہوں، اور تم سب کو بھی یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اس اللہ کے بندے سے پیار کرو۔ اور یہ عام مسلمان کی بات ہے، اور صحابہ تو پھر سردار ہیں مسلمانوں کے، ان سے تو بالاولیٰ فرشتے پیار کرتے ہیں۔ اور فرشتہ جب اعلان کر دیتا ہے، سارے آسمان کے فرشتے اس مسلمان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس محبت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ کائنات کے لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ کائنات کے لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور جاؤ کائنات میں کوئی ایک مسلمان دکھا دو جو ابو بکر سے محبت نہ کرتا ہو، عمر سے محبت نہ کرتا ہو، عثمان سے محبت نہ کرتا ہو، علی المرتضیٰ سے محبت نہ کرتا ہو، حسن حسین سے محبت نہ کرتا ہو، امیر معاویہ سے محبت نہ کرتا ہو۔ 1.5 لاکھ صحابہ میں کسی ایک صحابی سے بھی کائنات کے رب کی قسم ہے کوئی مسلمان جو ہے وہ نفرت کر ہی نہیں سکتا۔ ایسے ہے کہ نہیں جی؟ ہم سب تو کرتے ہیں بھی الحمدللہ، ہمارا تو سرور ہیں یہ لوگ، ہم تو ان کو دیکھ کے ان کے پیچھے چلتے ہیں، ہم تو ان کے پیچھے چلنے والے لوگ، ہم آگے نہیں بڑھتے۔ یہ سب ہمارے سروں کا تاج ہیں، وہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہو، حسنین کریمین ہوں، وہ جنت کے شہزادے ہوں، یہ سارے شہزادے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور سب کی محبتیں انشاءاللہ جنت میں جا کے آپ دیکھ لیں گے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ سارے یار بیٹھے ہوں گے اکٹھے، اور پھر 2 لوگ جل رہے ہوں گے، پھر 2 لوگ، یہ ہمیشہ جلتے رہیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی 2 لوگ ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ اس وقت جب دیکھیں گے
بھائی یہ سارے سنی اکٹھے ہو گئے، ابو بکر عمر عثمان علی اکٹھے بیٹھے ہیں، حسن و حسین سارے اکٹھے بیٹھے ہیں، امیر معاویہ سے جفیاں ڈالی جا رہی ہیں، ابو سفیان کو جناب لایا جا رہا ہے، سارے شہزادے بیٹھے ہیں اور سنی خوش ہو رہے ہیں۔ دو گروہ دنیا میں بھی جلتے رہیں گے اور آخرت میں بھی جلتے رہیں گے، ایک گروہ کافروں کا، دوسرا گروہ منافقوں کا، دنیا میں بھی جلتے رہیں گے اور آخرت میں بھی جلتے رہیں گے، اور ہم انشاءاللہ ان کے چہروں کو دیکھ کے خوش ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کا انجام جنت الفردوس میں صحابہ کے ساتھ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے پیار کرتے ہیں۔ طبرانی کے اندر ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے گا کہ جو صحابہ کے خلاف بغض رکھتے ہیں نا، فرشتے اسے کتنا ناپسند کرتے ہیں۔ غور کیجئے گا کہ جس سے جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، زبان چلاتا ہے، فرشتے اس کے بارے میں کیا رویہ رکھتے ہیں۔ سنو، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ صحابہ کو برا بلا کہتا ہے اس پہ اللہ کے فرشتے لعنتیں کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کون؟ فرشتے۔ صحابہ کے بارے میں جو بھی زبان چلاتا ہے اس کے اوپر اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کا پیار ہے صحابہ، ان کی محبت ہے صحابہ، ان کی جان ہے صحابہ، وہ شب و روز محبت کرتے ہیں صحابہ کے ساتھ، اس لیے جو بھی صحابہ کے خلاف زبان چلائے اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور صرف صحابہ کے اوپر بغض رکھنے والا یا بکواس کرنے والا پہ فرشتے نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ خود بھی لعنت کرتا ہے، اور فرمایا کائنات کے اندر جتنے مسلمان ہیں سارے ہی لعنت کرتے ہیں، جو بھی صحابہ کے خلاف بولے، کوئی بھی۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح فرشتے صحابہ سے اس قدر محبت کرتے تھے، کس قدر؟ سنیے، سنن ابو داؤد کے اندر کتاب الجنائز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کا جنازہ جا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانے لگے، ہم نے اپنی سواری آگے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی بیٹھ جائیے، سفر زیادہ ہے، آپ میت کے پیچھے پیدل چل کے جائیں گے، اتنی دور تک آئیے سوار ہو جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، پھر اتر گئے، اور جب اتر گئے پیدل چل کے گئے، اور جانے کے بعد جب دفن کر لیا، دعا ہو گئی، اس کے بعد واپس لوٹے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ نے دریافت کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سواری پیش کی گئی، آپ سوار ہوئے اتر گئے، وجہ کیا تھی؟ سنا صحابہ، اور صحابہ کا مقام سنو، اور 2 ٹکے کا بندہ کھڑا ہو کے باتیں کرے صحابہ پہ، یہ تو آسمان کی طرح منہ کر کے تھوکنے والی بات ہے کہ صحابہ پہ بھونکے کوئی۔ اللہ کے نبی آپ سواری سے کیوں اترے؟ کائنات کے حبیب نے فرمایا، لوگوں سن لو، جب میں سواری پہ سوار ہوا، اس صحابی کے جنازے کے پیچھے پیچھے فرشتوں کا پورا لشکر جا رہا تھا، اور میں نے یہ محسوس کیا کہ مناسب نہیں ہے کہ اس صحابی کے جنازے کے پیچھے فرشتے پیدل چلے اور محمد سوار ہو کے چلے، اور جن صحابہ کے جنازے میں فرشتے چلے، فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی قسم ان کے مقام کا تو کیا ہی کہنا ہے کہ جن کے جنازوں میں بھی فرشتے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائی، صحابہ سے فرشتے پیار کرتے تھے، ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب، کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیار کرتے تھے صحابہ سے، اللہ بھی کرتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں، اللہ کے نبی بھی کرتے تھے۔ میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور کچھ اس سے اخذ کرنا چاہتا ہوں، اگر سمجھ آ جائے
تو سمجھے رکھیے گا، دل میں رکھیے گا، جہاں موقع ملے بیان کر دیجیے گا۔ ایک نام آتا ہے اور وہ نام وحشی ہے، وحشی رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر۔ اور اس کا جرم دیکھیے گا اور کائنات کے حبیب کی محبت دیکھیے گا، جرم دیکھیے گا اور کائنات کے حبیب کی محبت دیکھیے گا۔ وحشی کون ہے؟ وحشی رضی اللہ تعالیٰ یہ ایک حبشی النسل غلام تھا، جبیر بن مطعم کا، وہ بھی ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ اللہ اکبر۔ ان کو کہا گیا وحشی کو، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، احد کا میدان سجنے والا ہے۔ وحشی تیرا نیزہ بڑا تیز ہے، نشانہ بھی تیرا بڑا تیز ہے، اگر آج کے دن تو امیر حمزہ کو قتل کر دے تجھے آزاد کر دیں گے۔ وحشی کہتے ہیں، اور خود ہی راوی ہیں، خود ہی واقعہ سنا رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ایک پہاڑ کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا اس طاق کے اندر کہ کب امیر حمزہ میرے نشانے پہ آئیں گے احد کے میدان میں، اور کب ان کو میں قتل کروں گا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں وہ لمحہ آ گیا، میں نے اپنا نیزہ زور سے پھینکا اور امیر حمزہ کے جگر کو پار کرتے ہوئے چلا گیا۔ امیر حمزہ گرے، شہید ہو گئے۔ سید الشہداء، نبی کا چچا، اور جن کے بارے میں نبی کی پھپھو نے کہا تھا اے محمد مجھے امیر حمزہ کی شہادت کا افسوس نہیں، لیکن وہ امیر حمزہ جو تیرے اوپر سورج بن کے چمکتا تھا آج وہ تیرا چراغ بجھ گیا، جو تیرے سامنے کافروں کے سامنے دیوار بنتا تھا آج وہ دیوار گر گئی، وہ تیرا سب سے بڑا سپورٹر چلا گیا، تیرا چاچا چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ وحشی کہتے ہیں کہ میں نے اپنا کام کر دیا، مجھے آزاد کر دیا گیا۔ اللہ ربی، آزاد کرنے کے بعد میں مکہ میں رہتا تھا، مکہ فتح ہوا، میں وہاں سے دوڑا اور طائف چلا گیا۔ طائف کے لوگوں سے پوچھنے لگا کہ مجھے بڑی شرمندگی ہے، میں چاہتا تو ہوں کہ اسلام قبول کر لوں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قبول نہیں کریں گے، مجھے معاف نہیں کریں گے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے بندے وہ رحمت للعالمین ہیں، تو کیسی باتیں کر رہا ہے، جا اسلام قبول کر لے، اسلام قبول کر لے۔ وہاں سے چلے، طائف سے 80-90 کلومیٹر سفر طے کیا، اور مکہ میں جب آئے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ایمان بھی لے آئے، محمد الرسول اللہ کا دیدار بھی کر لیا، اب بن گئے صحابی، اب صحابی بن گئے۔ جرم دیکھو، لیکن اس جرم کو مٹا دیا کس نے؟ صحابی بننے نے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وحشی ٹھیک ہے، تیرا ایمان اللہ نے قبول کر لیا، تیرا اسلام قبول کر لیا، میں بھی تجھے مبارکباد دیتا ہوں، لیکن مجھے چچا سے بڑی محبت تھی، بڑی محبت تھی۔ بس ایک کام کر، تو سامنے آنے سے گریز کیا کر، جب تو سامنے آتا ہے مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے۔ حمص کے اندر چلے گئے، یہ وحشی رضی اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دیا، جبیر بن مطعم ایمان لے آئے، ان کو بھی معاف کر دیا، اپنے چچا کا خون صحابی کو معاف کر دیا۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام صحابہ سے محبت کرتے تھے، جب صحابی بن گیا پھر سارے خون بھی معاف کر دیے۔ اور پھر تاریخ کے اندر اس وحشی نے وہ کام کیا، کائنات کے رب کی قسم، یہ صحرا بھی اللہ نے اس کو پہنا دیا، یہ مقام و مرتبہ بھی اللہ نے وحشی کو دے دیا۔ کیا کیا؟ نبی علیہ السلام دنیا سے گئے، فوت ہوئے، جب چلے گئے پیچھے قادیانیت نے سر اٹھایا۔ یہی الفاظ استعمال کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ قادیانیت نے سر اٹھایا، جھوٹا نبوت کا دعوے دار کھڑا ہوا مسیلمہ۔ اور وحشی کہتے ہیں اللہ کی قسم جب یہ مارکا مجھے پتا چلا نا، میں چلا گیا، میں نے کہا یا اللہ، میں نے کائنات کی اتنی عظیم شخصیت کو شہید کیا تھا،
دور کفر کی حالت میں، اللہ آج میں مسلمان ہوں، میرے ہاتھ سے بڑا کافر قتل کروا تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان یہ کہہ سکے کہ وحشی دل سے مسلمان ہوا تھا اور اللہ کے نبی کا صحابی تھا، اور اللہ نے اتنا بڑا کام لیا۔ مسیلمہ کذاب 70,000 مسلمان شہید ہوئے تھے اس کے اندر، اس مارکے کے اندر، اور اسی وحشی نے تاک کے نشانہ مارا اور اس کی گردن کو اڑا کے رکھ دیا، اور لوگ اعلان کرنے لگے او کالے رنگ والے نے ہمارے نبی کو قتل کر دیا، مسیلمہ کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ نے اتنا بڑا کام وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے پیار کیا کرتے تھے، اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں اللہ مسکراتا ہے، اللہ مسکراتا ہے، کیوں مسکراتا ہے؟ فرمایا قیامت کے روز دو بندے، ایک قتل کرنے والا ایک قتل ہونے والا، دونوں جنت میں چلے جائیں گے، اللہ مسکرائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کیسے؟ فرمایا ایک ان میں سے اسلام لے آیا، مسلمان ہو گیا اور لڑائی ہوئی، دوسرا جو تھا اس نے اس مسلمان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، وہ چلا گیا دنیا سے، یہ قتل کرنے والا کافر تھا، اللہ نے اس کو بھی ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے روز فرمائے گا اے قتل ہونے والے، اے قتل کرنے والے، تم دونوں مسلمان ہو گئے تھے، جاؤ تمہارے پچھلے گناہ معاف۔ قاتل مقتول کا ہاتھ پکڑے گا اور اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس حدیث سے محدثین یہی اخذ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، وحشی رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ کے امیر حمزہ دونوں جنت میں داخل ہو جائے۔ صحابہ سے پیار کرتے ہیں فرشتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجموع الزوائد کے اندر حدیث آتی ہے، اور راوی کون ہے؟ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیے کیسے پیار کرتے ہیں صحابہ سے۔ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں سے فرشتے بڑا پیار کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے۔ میں نہیں کہتا، کائنات کے حبیب نے فرمایا کہ تم دونوں سے دو فرشتے بڑی محبت کرتے ہیں، ایک جبریل ہے اور دوسرا میکائیل ہے، یہ دونوں اے ابو بکر صدیق تجھ سے بھی محبت کرتے ہیں، اے علی تجھ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور جب بھی تم تلوار اٹھاتے ہو ابو بکر تیرے ساتھ جبریل ہوتا ہے، اے علی تیرے ساتھ میکائیل ہوتا ہے۔ اور یہ صحابہ وہ ہیں جن سے پیار کرتے تھے فرشتے اللہ کے، اور فرشتے بھی کوئی عام تام نہیں ہے بھائی، فرشتے بھی جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، یہ سارے کے سارے اللہ کے ان بندوں کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بھی محبت کرتے تھے۔ دیکھیں صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، جناب عمر کہتے ہیں ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، سفید کپڑے، کالے سیاہ بال، چٹا گورا رنگ، بڑا خوبصورت، جسم پہ تھوڑا سا بھی کوئی غبار کوئی مٹی نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ جانا پہچانا نہیں لگ رہا، آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گیا ادب کے ساتھ۔ اور وہابیوں سمجھو اس بات کو، اپنے علماء کی قدر کیا کرو، یقین جانیں وہ حق ادا ہم نہیں کرتے علماء کا جو کرنا چاہیے، ہم تو ایسے سوال کرتے ہیں جیسے وہ شاگرد ہے اور ہم استاد ہیں، ایسا انداز نہیں۔ جبریل آئے، گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گئے اور کہتے ہیں اسلام کے بارے میں بتائیے، اللہ کے نبی نے بتایا، پھر کہا احسان کے متعلق بتلائیے، اللہ کے نبی نے بتلایا، اور ساتھ کہہ رہا ہے آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ پھر کہنے لگا قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سوال کرنے والے سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ کیا مطلب؟ نہ جبریل جانتا ہے نہ میں جانتا ہوں۔ چوتھا سوال، اچھا علامتیں بتائیں۔ نبی علیہ السلام نے علامتیں بتلائی، وہ کہنے لگا آپ نے سچ کہا، اٹھ کے چلے گئے۔
सारे साहबा चले गए। उमर बिन खत्ताब बैठे हुए थे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर जानते हैं ये कौन था जो मेरे सामने आया था? सैयदना उमर कहते हैं, अल्लाह के नबी पहले कभी नहीं देखा, मैं नहीं जानता ये कौन है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर ये अल्लाह ने भेजा था, जिब्रील अमीन आए थे जो तुमको तुम्हारा इस्लाम सिखाने आए। और वो साहबा जो अपनी आंखों से जिब्रील को देखते थे, जाओ कायनात के अंदर कोई एक वाक़या ऐसा दिखा दो कि किसी जालिम, बदबख्त या काफिर और मुनाफिक को जिब्रील नजर आए हों। हाँ, नजर आए हैं, एक मौके पे नजर आए हैं। और वो मौका कौन सा है? वो बदर का मैदान है। बदर का मैदान, बदर के मैदान में काफिरों को नजर आए हैं। कैसे नजर आए हैं? सुभान अल्लाह। साहबा कहते हैं बदर का मैदान था और हम तलवारें हमारे पास टूटी फूटी थी, लकड़ियां थी, छड़ियां थी। हमने क्या देखा? कहते हैं हमारी तलवार हवा में होती थी और काफर की गर्दन जमीन पे होती थी। साहबी कहते हैं हम लकड़ी मारते गर्दन पे, गर्दन उतर जाती थी। एक साहबी कहता है मैं एक काफिर के पीछे दौड़ा, मेरे हाथ के अंदर सोटा था, डंडा था, काफिर आगे आगे, मैं पीछे पीछे। अचानक एक जबरदस्त कोड़े की आवाज आई और वो काफिर जमीन पे गिरा। उसकी कमर के ऊपर से उसका लिबास फट के नीचे से चमड़ा भी फटा हुआ था। कहते मेरा डंडा मेरे हाथ में रह गया और वो सामने काफिर तड़प रहा था। हमने पूछा अल्लाह के रसूल ये क्या है? आपने फरमाया जिब्राइल अपने लश्कर के साथ आया है, जिब्रील अमीन अपने लश्कर के साथ आया है। किसके लिए? सहाबा तुमसे प्यार करते हुए तुम्हारा साथ दे के काफिरों को कत्ल करने के लिए आया है। अल्लाह अकबर। वो सहाबा जिनसे कायनात के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि फरिश्ते आते हैं तुम्हारे साथ मिलकर लड़ने के लिए, उन सहाबा से फरिश्ते प्यार करते हैं। और इसी तरह सैयदना उस्मान के बारे में तो मैंने बयान किया था। क्या नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, आयशा मैं उस उस्मान से हया न करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते, जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते, मैं उससे ना करूं। और अम्मा खतीजा रजी अल्लाह अन्हा, सुबहान अल्लाह, यकीन करें दिल बाग बाग हो गया कि सहाबा किस तरह फरिश्तों को देखते थे और फरिश्तों की मुबारकबादें लिया करते थे, फरिश्ते इनसे प्यार करते थे। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे, जिब्रील आए और आके कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सामने खतीजा आ रही हैं, उनके हाथ में सालन है, रोटी है और पानी है। जब ये करीब आ जाएं तो आप कहिएगा ऐ खतीजा तुझे तेरा रब भी सलाम करता है और जिब्रील भी सलाम करता है। और साथ ये कह दीजिएगा कि अल्लाह ने आपके लिए खुशखबरी भेजी है, फरिश्ता लेके आए। और फरिश्ता भी कौन सा? जिब्रील लेके आए खुशखबरी। खतीजातुल कुबरा रजी अल्लाह अन्हा करीब आई। जब करीब आई तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खतीजा आपको अल्लाह भी सलाम करता है और जिब्रील भी सलाम करता है और तेरे लिए एक खुशखबरी है, अल्लाह ने जन्नत में तेरे लिए एक महल बनाया है। इतना बड़ा महल है कि 100 साल भी घोड़ा दौड़े तो उसके किनारे पे नहीं पहुंच सकता। और सबसे बड़ी खूबी उस महल की ये है कि अल्लाह ने एक मोती से बनाया है जिसके अंदर कोई जोड़ भी नहीं है। और उस घर के अंदर ना कभी तुझे दुख आएगा, ना कभी कोई तकलीफ़ और गम आएगा, तू हमेशा पुरसकून रहेगी। ये जिब्रील अमीन खुशखबरियाँ लेके आ रहे हैं। किसके लिए? सहाबा और सहाबियात के लिए खुशखबरियाँ ला रहे हैं। फरिश्ते सहाबा से प्यार करते थे। अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा, और ज़बानें चलाने वाले चलाते रहे। मैंने कहा ना कुत्तों के भौंकने से मुसाफिर रुक जाया करते नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह वो ज़बानें गुम कर देगा, वो ज़बानें अल्लाह ताला बोलना बंद कर देगा जो अम्मा आयशा के खिलाफ बोलेंगी, जो आयशा के खिलाफ चलेंगी। मेरी अम्मा आयशा, हर कायनात के मोमिन की अम्मा आयशा,
ہر مسلمان کی اماں عائشہ، جامع ترمذی اٹھاؤ، صحیح بخاری، صحیح مسلم، کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ جبریل امین آئے ہیں اور سلام کر رہے ہیں، تجھے سلام کر رہے ہیں۔ اور اماں عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی جو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن ساتھ ہی کہا علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی سلامتی اور رحمت اور برکت ہو جبریل امین پر۔ اللہ اکبر۔ وہ اماں عائشہ جس کے بارے میں کائنات کے حبیب نے فرمایا تھا کہ جبریل ایک تصویر لے کے آئے، اس کے اوپر سبز رنگ کا کپڑا چڑھا ہوا تھا اور مجھے آ کے پیش کی اور کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا نکاح اس سے کرنا چاہتے ہیں، اس سے کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ ہے کون؟ انہوں نے کہا بس اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، تیرا نکاح، آپ کا نکاح ان کے ساتھ ہوگا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ سبز کپڑا ہٹایا تو نیچے تصویر کس کی تھی؟ فرمایا عائشہ کی تھی، ابو بکر کی بیٹی عائشہ کی فوٹو۔ یہ نکاح اللہ کرواتا ہے، عائشہ کے پیغام نکاح کے اللہ بھیج رہا ہے کہ یہ دیکھ تیرا نکاح ہم نے عائشہ کے ساتھ کرنا ہے رضی اللہ عنہا۔ ان سے فرشتے پیار کرتے تھے۔ اٹھاؤ مستدرک حاکم، اٹھاؤ سلسلۃ الصحیحہ، اماں حفصہ رضی اللہ عنہا۔ اب کیا کیا باتیں کریں، یہ سارے نعوذ باللہ ان پہ لعنتیں بھیجی جاتی، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ لیکن ہم مالک الملک سے دعا کرتے ہیں اللہ جو زبانیں ان صحابہ کے خلاف چلتی ہیں اللہ ان کو بولنا بھی نصیب نہ کر، اللہ ان کی زبانوں کو گم کر دے۔ اب وہ حفصہ عمر کی بیٹی جس کو کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی، طلاق دے دی، ایک طلاق دے دی۔ جب ایک طلاق دے دی وہ اپنے گھر جانے لگی، جبریل آ گئے۔ کون آئے؟ جبریل آئے اللہ کے حکم سے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حفصہ کو آپ نے طلاق دی ہے، اللہ فرما رہا ہے یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ حفصہ راتوں کو رونے والی ہے، عبادتیں کرنے والی ہیں، اللہ کا حکم ہے جائیے اور حفصہ سے صلح کر کے آئیے، وہ اللہ کی پیاری بندی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، جائیے اور اس سے صلح کر کے راضی نامہ کر کے ان کو گھر لے آئیے۔ یہ ہے حفصہ جس کی صلح کے لیے اللہ جبریل کو بھیجتا ہے کہ جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ حفصہ کو لائیں اور ان سے رجوع کر لیں اور ان کو اپنی بیوی میں رکھیں۔ اور ساتھ فرما دیا، اللہ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جتنی بیویاں آپ کی ہیں ان بیویوں میں ایک حفصہ بنت عمر بھی ہوگی۔ اور یہ ہیں صحابہ جن سے اللہ کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں۔ آؤ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، وہ پیاری بیٹی اور لاڈلی بیٹی، باقی بیٹیاں تو فوت ہو گئی تھی، باقی بیٹیاں تو فوت ہو گئی تھی، یہ ایک بیٹی تھی۔ ظاہری بات ہے، اللہ اکبر، جب بیٹیاں ویسے ہی لاڈلی ہوتی ہیں، پیاری ہوتی ہیں، بیٹیاں ہوتی پیاری، اللہ تعالیٰ سب بچیوں کے اچھے نصیب بنا۔ نبی علیہ السلام بڑی محبت کرتے تھے فاطمہ سے، وجہ یہی تھی باقی بیٹیاں فوت ہو گئی تھی، یہ ایک چھوٹی بیٹی باقی تھی، آپ بڑا پیار کرتے تھے۔ انہی کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو بھی ڈانٹ دیا تھا۔ نبی علیہ السلام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک جملہ سننا پسند نہیں کرتے تھے اور کہا کرتے تھے جس نے اسے تکلیف دی اس نے میں محمد کو تکلیف دی رضی اللہ عنہ۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، اللہ اکبر۔ میں آج بھی ان کے ہنسو یاد کرتا ہوں جب نبی علیہ السلام فوت ہوئے تھے۔ وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جامع ترمذی اور سلسلۃ الصحیحہ کے اندر، سیدنا حذیفہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا آج زمین پہ ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے اس روئے زمین پہ آیا نہیں ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں آیا۔
آج آیا ہے، اور آیا کس لیے ہے؟ دو کام کرنے آیا ہے، دو۔ ایک کام مجھے سلام کرنے آیا ہے، اللہ سے اجازت لے کے آیا کہ میں محمد رسول اللہ کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ خوش نصیب تھے یار وہ فرشتے بھی، خوش نصیب تھے وہ صحابہ بھی، جو شب و روز کائنات کے حبیب کا دیدار کیا کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو بھی میدان معاشر میں، حوض کوثر میں پیارے نبی کا دیدار نصیب فرما۔ اللہ اکبر۔ پہلا کام کہا اللہ کے نبی آپ کو سلام کرنے آیا ہوں، اور دوسرا کام ایک خوشخبری لے کے آیا ہوں آپ کے گھرانے کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، بی بی فاطمہ کے لیے لے کے آیا ہوں، حسن حسین کے لیے لے کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی میں دو خوشخبریاں، ایک سلام کرنے، دوسرا سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے متعلق کیا خوشخبری؟ عرض کی اللہ کے نبی خوشخبری یہ ہے کہ بی بی فاطمہ کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ خواتین جتنی جنت میں ہوں گی سب کی سردار فاطمہ ہوں گی۔ فرشتے پیار کرتے تھے اللہ کی قسم، صحابہ، صحابیات، اہل بیت سب سے محبت کرتے تھے۔ سب سے پہلے بی بی فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار، اور دوسری خوشخبری حسن حسین رضی اللہ عنہما، یہ دونوں آپ کے شہزادے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، رضی اللہ عنہما۔ سبحان اللہ۔ سبیلیں لگی ہوئی ہیں، دودھ سوڈے چل رہے ہیں، ٹھنڈے میٹھے مشروب، جو ذرا تکڑے ہیں وہ جناب بیچ میں ڈرائی فروٹس اور مہنگی مہنگی چیزیں ڈال کے آؤ جی آؤ، سبیل لگی ہے، سبیل لگی ہے، سبیل لگی ہے۔ کس کے نام کی ہے؟ حسین کے نام کی ہے، سبیل لگی ہے۔ کیوں لگائی ہے؟ وہ جی پیاسے مر گئے تھے، پیاسے شہید ہو گئے تھے، اس لیے لگائی۔ ذرا جوڑ سنیے گا، ایک طرف وہ پیاسے اور ایک طرف یہ سبیلیں، یہ کون سی محبت ہے؟ کدھر سے لائے ہو یہ محبت؟ کہاں سے ملی ہے تم؟ اور جاؤ، میں نے پہلے بھی کہا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک بیٹا زین العابدین رحمہ اللہ، ایک بیٹا، باقی بچا حضرت حسین کی شہادت کے 40 سال بعد تک زندہ رہا۔ کتنے سال دی؟ 40 سال۔ اور جاؤ، کتنے محرم آئے؟ 40 محرم۔ کسی ایک میں امام زین العابدین نے اگر سبیل لگائی ہو، گھوڑا نکالا ہو، تازیہ نکالا ہو، ماتم کیا ہو، جھولے لگائے ہو، جاؤ ایک محرم صحیح سند کے ساتھ ثابت کر دو، رب کعبہ کی قسم ہے انشاءاللہ اگلے سال سے ہم اہل حدیث بھی لگانا شروع کر دیں گے۔ کوئی مشکل بات تو نہیں، لاؤ کوئی ایک صحیح سند کے ساتھ۔ 40 سال زندہ رہا حسین کا بیٹا، حسین کا بیٹا، حسین کا بیٹا رضی اللہ عنہ ورحمہ اللہ، اللہ کی کروڑ رحمتیں ہوں 40 سال تک۔ اور اگلی بات کر دوں، میں کوئی یزید کا حامی نہیں ہوں، اہل السنہ کا عقیدہ ہے ہم نہ اسے برا کہتے ہیں نہ اچھا کہتے ہیں، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ لیکن سنو، ایک دلیل تم بھی دو، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے لے کے کوفے تک، اور سیدنا حسین کے بعد 40 سال امام زین العابدین زندہ رہے۔ 40 سال، ایک جملہ سیدنا حسین کا یا امام زین العابدین کا یزید کے خلاف کوئی سخت جملہ، صرف ایک جملہ دکھا دو صحیح سند کے ساتھ، تمہارے موقف کی تائید کر دیں گے۔ اللہ کی قسم ایسے معاملات نہیں تھے، لیکن یہ جو میڈیا اور یہ پراپوگنڈے اور 10 دن ملک کو بلاک کرنا، یہ سارے معاملات صرف اس لیے تھے کہ ہم اپنے بیانیوں کو بار بار بیان کر کے ایک شخصیت کو بدنام کیا جائے، اور اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد جناب ہم سارے اپنی دکانداریاں چمکائیں گے۔ اللہ کی قسم ہم یہ نہیں کہتے یزید نے کیوں نہ قابو کیا، کیوں نہ ان کو قتل کیا، اگر اس کا یہ قصور ہے بھی تو وہ کیا اللہ کے ہاں معاملہ ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر سال
ہر سال لان و تان اور پتہ نہیں کیا کچھ. اس طرح تو بڑی بڑی شہادتیں ہوئی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا کہ نہیں؟ پھر اس کے قاتل کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ کیوں نہیں اس پہ ماتم کیے جاتے؟ کیوں نہیں اس کے اوپر لان تان اور پورا ایک بیانیہ گھڑا جاتا؟ معاملہ کچھ اور ہے. اس لیے یہ جو محبت کے دعوے دار ہیں، ہمیں پتہ ہے کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے. تم نے حسن کے ساتھ کیا کیا ہم جانتے ہیں سب کچھ، ہم سے کچھ نہیں چھپا ہوا. اللہ اکبر. وہ سیدنا حسنین کریمین اور بی بی فاطمہ، ان کو بھی جنت کے فرشتے آ کے سلام پیش کرتے ہیں اور جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں. یاد رکھیے یہ سب جو سبیلیں شبیلیں لگی ہیں، ان پہ پانی پینا قطعاً جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے. اللہ کے بندو، وہ کسی نے سوشل میڈیا پہ بڑی پیاری بات چل رہی ہے آج کی، کہتے ہیں کہ تمہیں زیادہ اس طرح ہی دکھ منانا ہے تو پھر اس طرح مناؤ نا جیسے حسین کو دکھ ہوا تھا. پھر جاؤ نا صحرا کے اندر 10 دن گزارو اور پانی نہ پیو، خیمے گرا دو، ریت کے اندر پڑے رہو 10 دن. جو بچ گیا واپس آ جائے گا. ان کے تو ویسے ہی نیپال میں سے زندہ اٹھ کے آ جاتے ہیں. ان کے تو نیپال کے جنگلوں میں اٹھ کے شام کو واپس آ جاتے ہیں. صبح خنجر مار لیتے ہیں، اپنے آپ کو قتل کر لیتے ہیں، اور شام کو آ کے عباس کہتا ہے چل اٹھ جا اپنے گھر، بس پورا ہو گیا تیرا ڈرامہ. دکھ کی بات کرتے ہو، کائنات کے رب کی قسم، دکھ سب کو ہی ہے. وہ کوئی مسلمان کا دل نہیں ہوگا کہ حسین کی شہادت کا دکھ نہ ہو. دکھ ہونا اور چیز ہے، جملے پہ غور کیجئے گا. دکھ ہونا اور چیز ہے، دکھ منانا اور چیز ہے. دکھ منانا اور چیز ہے. وہ ایسی شخصیت ہے جو کائنات جب تک قائم ہے ہر مسلمان کے دل میں حسین کی محبت زندہ رہے گی. وہ تو مک ہی نہیں سکتی، ختم ہی نہیں ہو سکتی، مٹ ہی نہیں سکتی. یہ تو جھوٹ ہے. جس کے دل میں حسین کی محبت نہیں وہ اپنے ایمان کی فکر کرے. جس دل میں حب حسین نہیں وہ اپنے مسلمانیت کی فکر کرے. اہل بیت کا شہزادہ. اللہ اکبر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے، فرمایا کرتے تھے کہ یہ دونوں میرے جنت کے پھول ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. یہ مجھ سے، میں ان میں سے. اتنی محبت. آپ اندازہ کریں ممبر پہ کھڑے ہیں سیدنا حسن حسین چھوٹے چھوٹے، جب شہید ہوئے ہیں اس وقت ان کی اچھی خاصی ایج تھی، لیکن آج جو پیش کیا جاتا ہے نا، اللہ معاف کرے، اس طرح پیش کیا جاتا ہے جیسے نعوذ باللہ اللہ مجھے معاف کرے، جیسے وہ بزدل تھے، بالکل کمزور تھے، ان کے کوئی معاملہ ہی نہیں تھا. اللہ کے بندو یہ تو دیکھو نا وہ کس کے نواسے تھے، کس کے بیٹے تھے، کون سا خون ان کی رگوں میں چلتا تھا، اور تم انہیں بزدل بنا کے پیش کرتے ہو. یہ تم ان کی فضیلت پیش کر رہے ہو یا ان کو نعوذ باللہ رسوا کرنے کی کوشش کر. اللہ اکبر. اس لیے یہ سبیلوں پہ جو میرے بھائی کھڑے ہوتے ہیں نا دودھ کے چکروں میں، کہ ویسے تو بھائی 200 روپے کلو ملتا ہے، چلو ان 10 دنوں میں ہی پی لیں، تو اللہ سے ڈر جاؤ. اس سے بہتر ہے کوئی گرم پانی پی لو، سادہ پانی پی لو. اللہ کے بندو ان سبیلوں سے بچو. وہ تو فخریہ پیش کرتے ہیں اور اپنے گھوڑے کو اس میں منہ لگوا کہتے ہیں پیو جی سارے پیو، بابرکت سمجھتے ہیں. وہ سارے کام کرتے ہیں، وہ ان کا دین ہے. لکم دینکم ولی دین. تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے ان چیزوں سے بچیے. دوسرے نمبر پہ آخری بات، کل 10ویں محرم ہے. لیں جی آج سے بکنگ جاری ہے. بکنگ کس چیز کی؟ کھجور کے پتوں کی. دال مہنگی ہو گئی ہے. آپ اندازہ کریں دال مہنگی ہو گئی ہے. دالیں مہنگی ہو گئی. کیوں؟ 10ویں محرم کو تھوک کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے خریدی جاتی ہے. دال مہنگی ہو گئی، کھجور کے پتے مہنگے ہو گئے. وہ ایک اور بوٹی ہوتی ہے وہ مہنگی ہو گئی. درخت کی چھڑیاں مہنگی ہو گئی. وجہ کیا ہے جی؟ کل مسلمان نکلیں گے قبرستان میں لشکروں کے لشکر، ہاتھوں میں کھجور کی چھڑیاں، دوسرے ہاتھ میں لال دال، پیلی دال، نیلی دال. کہاں جا رہے ہو؟ قبروں پہ جا رہے ہیں جی. کیا کرنے جا رہے ہو؟
लिपाइयाँ करवाते हैं जी ऊपर मट्टी डाल के, और अगले साल और अगले साल और। तुम्हें ये बात डर तो नहीं लगता कि कहीं अब्बा जी उठ के वापस ना आ जाएं? कायनात के हबीब ने अल्लाह की कसम ऐसा कोई अमल नहीं किया। जाओ, अहादीस का मजमुआ गवाह है, ऐसा कोई अमल नहीं हुआ। ये जो हदीस पेश की जाती है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन कब्र वालों को अजाब हो रहा है, क्या वो 10वीं मुहर्रम थी? क्या वो 10वीं मुहर्रम थी? और नहीं। और फिर नबी अलैहिस्सलाम का राब्ता तो अल्लाह से वही का था, अल्लाह ने बता दिया इसमें अजाब हो रहा है। इसका मतलब है तुम्हें भी कन्फर्म है कि तुम्हारे मुर्दों को अजाब हो रहे हैं। अगर कन्फर्म है तो फिर दलील दो कि तुम्हें कैसे रात ख्वाब आया था? अब्बा जी ख्वाब में आए थे। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम ने वो शाखें वहाँ पे दफन की और फिर उसके बाद फरमाया इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है जब तक ये हरी भरी रहेंगी इनके अजाब में अल्लाह तखफीफ कर देगा। हो गया अमल। अब पूछते हैं अबू बकर सिद्दीक से रजी अल्लाह ताला, क्या आपने किया? वो कहते नहीं। उमर आपने किया? नहीं। उस्मान आपने? नहीं। अली आपने? नहीं। हसन आपने? नहीं। हुसैन आपने? नहीं। अमीर मुआविया आपने? नहीं। अब्दुल मलक? नहीं। मरवान? नहीं। उमर बिन अब्दुल अजीज? नहीं। इमाम बुखारी? नहीं। इमाम मुस्लिम? नहीं। सुनन नसाई? नहीं। इमाम इब्न माजा? नहीं। इमाम तिरमिज़ी? नहीं। इमाम मालिक? नहीं। इमाम शाफी? नहीं। इमाम अबू हनीफा? नहीं। इमाम अहमद बिन हंबल? नहीं। कोई भी नहीं। तो तुमने ये दीन कहाँ से बना लिया? और बीबियाँ 10 मुहर्रम को एक तरफ तो जनाब बड़े बड़े गले दुपट्टे उतरे हुए हैं, ये ज़ैनब का मातम हो रहा है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये सैयदा ज़ैनब की कनीज़ें हैं। और जाओ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपनी नस्ल को ऐसी तरबियत नहीं दी थी। ये ज़ैनब की कनीज़ें हैं, क्या कर रही हैं जी? बड़े बड़े गले, बारीक लिबास, पाँव में जूतियाँ नहीं, शलवारें निस पिंडली, और चौक पे खड़ी सीना को भी कर रही हैं मातम। हम ज़ैनब का दुख मना रही हैं। एक तरफ वो बीबियाँ और दूसरी तरफ जनाब ये हमारे सुन्नी भाइयों की बीबियाँ। ये क्या है जी? ये फुल बन समर के हैं, मेकअप करके 10 मुहर्रम को कब्रों पे आए जी। क्या जी? वडेरों के हम बख्शिश करवाने दी। इन्ना लिल्लाहि व दीन का हुलिया बिगाड़ दिया। ऐसा कोई अमल अल्लाह की कसम न रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ना सहाबा से साबित है। क्यों ये काम करते हो? जाइए, अभी से मेले लगने शुरू हो गए हैं कब्रिस्तानों के इर्द गिर्द, और लोग जनाब धड़ा आ रहे हैं। और रात को देखिएगा, आधी रात को खजूरों की ऐसी तैसी करके उनके पत्ते खींच धो के ला के, आओ जी लो जी 100 रुपये की 500 रुपये की छड़ी। और हमारा माशाल्लाह सस्ता मुसलमान क्या करता है? वो खजूर की छड़ी लेके वहाँ दफन करता है। चलो जी बाबा जी दा हक अदा हो गया, अब साल बाद अब्बा जी आएंगे, ना तुझे दुआओं में याद रखना है, ना हमने तेरी तरफ से सदका जारिया करना है, ना तेरी तरफ से कोई और नेकी जो शरीयत में साबित करनी है। बस हमने तेरी कब्र पे ये खजूर की छड़ी लगा दी, बस तेरा हक अदा हो गया। कौन सा हक अदा कर रहे हो? तो ये